السلام علیکم ناظرین، یوم عاشوراء امام حسین اور اہل بیت کی عظیم قربانیاں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنے اندر عظیم تاریخی اور روحانی برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور اسے ایک عظیم سنت قرار دیا۔ حدیث پاک کے مطابق عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9 محرم کی رات گزر چکی تھی، وہ رات جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی عبادت، دعا، تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اب 10 محرم 61 ہجری کی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یوم عاشوراء کے نام سے یاد رکھا گیا۔ فجر کا وقت ہوا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آج کا دن امتحان کا دن ہے، لیکن آپ کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ دوسری طرف ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر میدان میں موجود تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند وفادار ساتھی تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ہر صحابی نے بہادری اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ جانتے تھے کہ تعداد بہت کم ہے، مگر ان کے دل حق کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک ساتھی شہید ہوتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہید کے پاس جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کم ہوتی گئی، مگر کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ جب وفادار ساتھی شہید ہو گئے تو اہل بیت کے نوجوان میدان میں آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں تشریف لائے۔ حضرت علی اکبر جوان تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شکل و صورت اور اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ انہوں نے میدان میں بہادری کا مظاہرہ کیا، حق کا پیغام بلند رکھا اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت علی اکبر کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی جدائی برداشت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے نوجوان بھی میدان میں اترے۔ ایک ایک کر کے سب نے قربانی پیش کی۔ کربلا کی سرزمین قربانیوں کی عظیم مثال بنتی جا رہی تھی۔ خیموں میں بچے پیاس سے بے حال تھے۔ پانی کئی دنوں سے بند تھا۔ ننھے بچے بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت عباس نے پانی لانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداری اور بہادری کی علامات تھے۔ وہ بچوں کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فرات کی طرف بڑھے، بڑی بہادری سے راستہ بنایا، پانی تک پہنچ گئے، لیکن واپسی پر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک وفاداری کا حق ادا کیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیموں میں غم کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ امام حسین کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔
اب تقریباً تمام ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تھے۔ پھر وہ دل ہلا دینے والا منظر آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ننھے حضرت علی اصغر شدید پیاس میں تھے۔ امام حسین اپنے معصوم بچے کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے لا کر فرمایا، اگر میرا قصور ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن حالات مزید سنگین ہوتے گئے۔ یہ منظر کربلا کے سب سے دردناک مناظر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب امام حسین تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ آپ نے آخری مرتبہ لوگوں کو نصیحت کی، انہیں حق کی طرف بلایا، انہیں ظلم سے باز آنے کا کہا، لیکن کسی نے بات نہ مانی۔ استغفر اللہ۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور حق کا پرچم بلند رکھا۔ بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کا میدان خاموش ہو گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ پیغام تھا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ پیغام تھا کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ یہ پیغام تھا کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا امام حسین کو عزیز، عزت، محبت، احترام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، یوم عاشوراء صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ صبر، وفاداری، قربانی اور حق کی سربلندی کا عظیم درس ہے۔ لیکن کربلا کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت پر کیا گزری؟ حضرت زینب نے کس طرح حق کا پیغام دنیا تک پہنچایا؟ یہ سب ہم اگلی اور آخری ویڈیو میں جانیں گے۔